دولت بھی مل جائے اللہ کی قسم اسے آخرت نہیں سنورنی. نہیں یقین آتا تو آپ سورہ القصص پڑھ لینا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک بندے کا ذکر کیا، قارون جسے کہتے تھے. اللہ نے اتنی دولت اتنے خزانوں سے اس کو نوازا ہوا تھا. قرآن میں اللہ کہتے ہیں ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، اس کے خزانوں کی چابیاں ایک قوت والی جماعت پر بھاری ہوتی تھی. جس کی چابیاں ایک جماعت پر بھاری ہیں خزانوں کی، اس کے خزانوں کا اندازہ کیا ہوگا؟ کیا اس دولت سے اس کی آخرت سنور گئی؟ فرعون کے پاس مصر میں بڑا زبردست مضبوط اقتدار تھا کہ نہیں؟ بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے بچے کو پیدا ہوتے ہی قتل کروا دیتا تھا، اتنا بڑا طاقتور تھا. دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا طاقتور حکمران جو اپنے مخالفین کے ہر بچے کو پیدا ہوتے ہی قتل کروا سکتا ہو، آپ کو نہیں ملے گا فرعون کے علاوہ. اور دنیا سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. کیا اس کی آخرت سنور گئی؟ اچھا آخرت نہ صحیح، اس دولت سے اس اقتدار سے دنیا کی زندگی ہمیشہ خوشگوار اور خوشحالی والی، امن سکون والی، عزت والی بن گئی. بیٹھے مزے اڑا رہے ہیں یہ دونوں. کیا بنا ان کے ساتھ؟ آسمانوں والے رب نے کہا وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ. قرآن پڑھنے والوں، آسمانوں والے رب نے دنیا میں بھی ان پر لعنت لگا دی اور قیامت کے دن بھی ان پر دنیا بھی نہیں بنی اور آخرت بھی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے افضل خاندان آدم علیہ السلام کی اولاد میں کوئی آیا؟ کوئی دنیا میں افضل خاندان نہیں پیدا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل خاندان اولاد آدم میں. اس خاندان کا چشم و چراغ ابو لہب، چچا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے اونچے خاندان کا فرد ہونے سے اس کی آخرت سنور گئی، بن گئی؟ اللہ کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. نہ مال کام آیا نہ کوئی اور چیز دنیا کی کام آئی، آخرت بھی نہیں بنی، دنیا بھی نہیں بنی. اور میرے محترم بھائیوں، میں نے کہا وہ ہمیشہ والی زندگی کو سنوارنے والی، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آسمان کے نیچے رب کی زمین پر اسلام کے علاوہ کوئی دوسری شے ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. آپ اندازہ لگائیں، ایک بندے کو میں مثال دے رہا ہوں، ساری دنیا کی دولت رب دے دے. کیا دے دے؟ ساری دنیا کا مال و دولت ایک شخص کو مل جائے اور وہ اس پوری دنیا کے مال و دولت کو نیکی کے کاموں میں، مسجدیں بنانے میں، مدرسے بنانے میں، مسافر خانے بنانے میں، ہسپتال بنانے میں، فری ڈسپنسریاں بنانے میں، غریبوں مسکینوں کی مدد میں اور رفاہ عامہ کے کاموں میں، اچھے سے اچھے کاموں میں ساری دنیا کی دولت خرچ کر دے، ایک ٹیڑی پیسہ بھی اس میں سے اپنے مفاد کے لیے بچا کے نہ رکھے، کسی گندے کام پر خرچ نہ کرے، سارے اچھے کاموں پر خرچ کر دے ساری دنیا کی دولت. اگر اس کے پاس اسلام نہ ہوا تو یہ ساری دولت اچھے سے اچھے کاموں میں خرچ کرنے سے آخرت سنور جائے گی، بن جائے گی، جنت مل جائے گی. جنت تو رب العالمین نے کافروں پر حرام کر دی ہوئی ہے، حرام کی ہوئی ہے. وہ جنتی دیکھیں گے نا اوپر سے جنتیوں کو
جہنمی کہیں گے ان افیزو علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، جنت والو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، پانی عطا کیا ہے، تھوڑا سا نیچے ہماری طرف بھی بہا دو، ہم بھی چکھ لیں۔ کیا جواب دیں گے؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، آسمانوں والے رب نے یہ جنت کا رزق، جنت کا پانی، جنت کی نعمتیں کافروں پر حرام کر دی ہوئی ہیں، یہ کافروں کو نہیں ملیں گی۔ آخرت سنوارنے والی چیز دنیا میں کیا ہے؟ کتنی چیزیں ہیں؟ ایک۔ کتنی چیزیں ہیں؟ ایک، اور وہ اسلام ہے۔ پھر اس سے زیادہ قیمتی شے کوئی دنیا میں ہوگی؟ اس سے قیمتی چیز ہوگی دنیا میں؟ او میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں، ناراض نہیں ہونا آپ نے، ہم سب جانتے ہیں قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے، قیمتی چیز کو ضائع ہونے، قیمتی چیز کے چھن جانے کا خطرہ بھی کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور ہم سب اس قیمتی چیز کی حفاظت کرتے ہیں نا۔ میں کہتا ہوں، دعا کرتا ہوں، یا اللہ یہ جتنے بزرگ، جتنے بھائی یہاں مسجد میں، میری جتنی مسلمان بہنیں بیٹھی ہیں، یا اللہ ان سب کو اربوں روپے عطا فرما دے۔ نہیں چاہیے پیسے؟ نہیں چاہیے؟ خاموشی چھا گئی یار۔ میں نے دعا کی ہے آپ کے لیے، پیسے نہیں چاہیے؟ عجیب لوگ ہیں آپ۔ اور یار پیسے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کوئی بری شے نہیں ہے، یہ تو رب کا فضل ہے، رب کا انعام ہے۔ اور ان پیسوں سے بندہ جنت بھی خرید سکتا ہے کہ نہیں خرید سکتا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، آسمانوں والے رب نے اعلان کیا ہے، میں نے ایمان والوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں جنت کے بدلے میں خرید لی۔ جس چیز سے جنت مل جائے وہ کوئی معمولی ہے؟ اور ماڑی چیز ہے؟ وہ آئے تھے نا فقراء صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی، وہ مالدار لوگ، وہ جنت کے بالا خانے، وہ اجروں کے ڈھیر سمیٹ کر لے گئے، حالانکہ جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں ویسے وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں ویسے وہ بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن اجر کے سارے ڈھیر اور جنت کے بالا خانے سب کچھ سمیٹ کر لے گئے۔ کیسے؟ ان کو تو نے زائد، ان کی ضرورتوں سے زائد دنیا کا مال دیا ہوا ہے، وہ اس مال کے ساتھ صدقہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ یا اللہ، اللہ کے نبی وہ تو سارا کچھ لے گئے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں، اگر تم وہ کر لو گے تو ان سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ تم سے آگے کوئی رہے گا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا، ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو۔ انہوں نے شروع کر دیا، تھوڑے دنوں بعد آ گئے، اللہ کے نبی ہمارے اغنیاء بھائیوں کو بھی پتا چل گیا، انہوں نے بھی شروع کر دیا، وہ پھر اب سے آگے۔ اب کیا کریں؟ آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، آسمانوں والا رب جسے چاہتا ہے عطا۔ بہت سارے بھائی سرا لا رہے تھے، دولت نہیں چاہیے، اب نہیں چاہیے، یا اللہ ان کو اربوں روپے ان کی ضرورت سے زائد دے دے۔ آمین تو کہہ دو یار۔ اپنے لیے نہیں مانگ رہا، آپ کے لیے مانگ رہا ہوں۔ کنجوس بڑے آپ لگتا مجھے۔ اچھا، آپ کو پیسے مل جائیں، صحیح بتانا، آپ اپنے گھر کے دروازے کے باہر وہ 1 ارب روپے کی تھیلی رکھ کر گھر میں جا کے سو جائیں گے؟ سین میں رکھ کے کمرے میں جا کے سو جائیں گے؟ نہیں سوئیں گے۔ اچھا، کمرے میں جا کر باہر کا دروازہ بھی بند ہے، کمرے کا دروازہ بھی بند ہے، اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر وہ کروڑ روپیہ، ارب روپیہ سو جائیں گے آرام سے؟
ہاں نہیں سوئیں گے. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کسی کوئی نہیں سوئے گا ایسے, کوئی نہیں کرے گا. کہاں رکھیں گے؟ وہ گھر کے سب سے پچھلے کمرے میں, اس کی سیف کے کسی ایسے خانے کو ڈھونڈیں گے جس خانے میں جلدی کی ہے کسی چور کی کو تصور اور خیال بھی نہ جا سکے. وہاں اس کو چھپا کر, اس کو ٹرپل لاک کر کے لاک کو, اس کی چابیاں بھی اپنے خیال میں گم کر دیں گے کہیں. ایسا ہی ہے نا؟ صحیح صحیح بتانا. یہ اتنا کچھ کر کے پھر چین کی اور سکون کی نیند آ جائے گی؟ توجہ ہے میری طرف؟ ہاں میں نے کہا پچھلے کمرے میں چھپا دیے, لاک کے اندر چھپا دیے, اس کو چھوٹے کو بھی لاک کر دیا, بڑا کو بھی لاک کر دیا, بڑا گیٹ بھی لاک کر دیا, اس کی چابیاں بھی گم کر دیا اپنے خیال میں. سارا کچھ کر کے نیند آ جائے گی چین کی؟ نہیں آئے گی. ہر وقت کھڑکا لگا رہے گا, کوئی چھت پھلانگ کر نہ آ جائے, کوئی دیوار توڑ کر نہ آ جائے, یہ دولت بڑی ہے قیمتی چیز ہے لے نہ جائے. نیند نہیں آئے گی. میرے بھائیوں یہ دولت میں نے پھر دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو دے دے. چلو شکر ہے آپ کو سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے. پہلے تو آپ کہہ رہے تھے, سمجھ رہے تھے کہ شاید مذاق ہی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, اور میں دل سے دعا کر رہا ہوں میرے بھائیوں آپ کے لیے. اچھا یہ حفاظت کرنا پیسوں کی کوئی بری شے ہے؟ بری شے نہیں ہے, کرنی چاہیے. رب نے یہ چوروں ڈاکوؤں کے لیے, گلی میں بازار میں پھینکنے کے لیے, چولہے میں تندور میں ڈالنے کے لیے نہیں دیے. کس لیے دیے؟ آخرت میں جنت بنا لیں, جنت خرید لیں, اپنی ہمیشہ والی زندگی سنوار لیں. ان کی حفاظت ہونی چاہیے, کریں حفاظت. لیکن میرے بھائیوں میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں, ہم نے پیسوں کی جو ہاتھوں کی میل کچیل ہے, جو مرنے کے بعد اس دنیا میں ہی رہ جانے ہیں, جس نے قبر میں بھی ساتھ نہیں جانا, اس کی تو ہم حفاظت کرتے ہیں, بڑی شدید حفاظت کرتے ہیں, آخری حد تک جاتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے. اور جس نعمت سے ہماری آخرت سنورنی ہے, وہ ساری دنیا کا کفر اس اسلام پر حملہ آور ہے, اس اسلام کو نوچ رہا ہے, اس اسلام پر جھپٹا ہوا ہے, اسلام کو مسخ کر رہا ہے. اور 1.5 ارب مسلمان, اللہ کی قسم, اللہ کی سب سے بڑی نعمت اسلام کی, جو ایک ہی نعمت ہے جس سے ساری دنیا کے انسانوں کی آخرت والی زندگی ہمیشہ سنورے گی, ہم اس اسلام کی حفاظت کے لیے کردار ادا نہیں کر رہے. ناراض نہیں ہونا, ہم نہیں کر رہے. آپ کہیں گے کیسے نہیں کر رہے؟ میں نے کہا ناراض نہیں ہونا, میں مختصر بات کروں گا انشاءاللہ, موٹی سی بات کر رہا ہوں. ہمارے شہروں میں سکول بھی ہیں, کالجز بھی ہیں, یونیورسٹیز بھی ہیں, ہے نا؟ کسی بڑی یونیورسٹی میں چلے جائیں, آپ کو ہزاروں کی تعداد میں بچے ملیں گے, ہزاروں کی تعداد میں. سکولوں میں, کالجوں میں بھی ہزاروں کی تعداد میں, سکولوں میں سینکڑوں کی تعداد میں آپ کو بچے ملیں گے. لیکن جس ادارے میں قال اللہ ہو و قال الرسول کی تعلیم دے جا رہی ہو, جس ادارے میں انسانوں کو انسان بنایا جا رہا ہو, انسانوں کو بندے رب کے بنایا جا رہا ہو, ان اداروں میں ہم اپنے ہونہار بچوں اور بچیوں کو کتنا زیادہ داخل کروا کے ان کو دین سکھاتے ہیں. ناراض نہیں ہونا. سکولوں میں کتنی تعداد ہے, کالجوں اور یونیورسٹیوں میں کتنی تعداد ہے. میں حیران ہو گیا, اللہ کی قسم حیران ہو گیا, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں. میں نے ایک دن ایک بھائی سے پوچھا, لاہور یونیورسٹی پرائیویٹ یونیورسٹی ہے, وہاں وہ پروفیسر ہیں, میں نے پوچھا کتنی تعداد ہے؟ میرے ذہن میں تھی وہ کہیں گے 5000 10,000 ہوگی. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اس نے کہا 50,000 سے زیادہ. پرائیویٹ یونیورسٹی ہے, 50,000 سے زیادہ بچے اور بچیاں ہماری یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں.
میں کہتا ہوں پاکستان کے اندر ہزاروں کتاب و سنت کے ادارے ملیں گے آپ کو، سب کو ملا کر 50,000 بچے اور بچیاں آپ دکھا نہیں سکتے وہاں پر۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے۔ اسلام اللہ کی قسم پروردگار کی سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے پاس۔ ساری دنیا کا کفر اس اسلام پر جپٹا ہوا ہے، نوچ رہا ہے، لیکن ہمیں اسلام کی فکر ہے ہی نہیں۔ اگر فکر ہوتی تو ہم صرف اس بچے کو، اس بچی کو مدرسے میں داخل کروانے کا سوچتے جس کا دماغ موٹا ہے، جو بیچارہ پڑھنے کے قابل نہیں، جس کی ٹانگ بیچارے کی وہ پولیو سے معذور ہو چکی ہے، بازو بڑا ہوا ہے، کہتے ہیں اس کو جو نبینا پیدا ہو گیا ہے اس کو کہاں بھیج دو۔ جو گھر میں قابو نہیں آتا، جس نے ماں باپ کے ناک میں دم کیا ہوا ہے، ہر طرف لڑائی ہے، شکایتیں ہیں، جھگڑے ہیں، نہیں قابو آ رہا، کہتے ہیں اس کو کہاں بھیج دو۔ میں مبالغہ کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ یہ سلوک کن لوگوں کا ہے؟ اللہ کی قسم ہمارا دین والوں کا، اسلام والوں کا، صحیح توحید کے عقیدے کے حاملوں کا۔ بچہ گھر میں ہونہار پیدا ہو جائے، سوال پیدا نہیں ہوتا، ہم اس کو اللہ کے دین کا عالم، دائی، مبلغ، اسلام کا سپاہی، اسلام کا محافظ، قسم اللہ کی اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کا سوچیں۔ ہم نہیں سوچتے۔ ہم جو کسی کام کا بچہ نہیں نہ ہوتا، جس سے ہر طرف سے مایوسی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں اس کو دین سکھا لیتے ہیں۔ یہ کوتاہی ہمارے اندر ہے یا نہیں؟ ہاں اچھا، پھر اسلام پر کافر کیسے حملہ آور ہیں؟ اسلام کس چیز کا نام ہے میرے بھائیوں؟ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام میری بات کا نام، کسی شیخ الحدیث، محدث، امام، پیر، مفتی کی بات کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام کس کا نام ہے؟ اسلام کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ توجہ میری طرف رکھنا۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کیا ہے؟ بتاؤ گے اسلام کیا ہے؟ آسان سے لفظوں میں سن لو۔ اسلام اس چیز کا نام ہے جس کو مالک الملک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اللہ کی وحی کا نام کیا ہے؟ سادہ سی اسلام کی تعریف ہے۔ جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پر اتارا اس کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اور کوئی شے اس کے علاوہ اسلام نہیں ہے۔ آسمانوں والے رب کی وحی کا نام ہے اسلام۔ اور وحی دو چیزیں ہیں۔ وحی کتنی چیزیں؟ دو چیزیں۔ ایک ہے اللہ کا قرآن اور دوسرا ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کی سنت اور حدیث۔ یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وحی اللہ کی۔ یہ کیا ہے اللہ کی؟ قرآن بھی آسمانوں والے رب نے نازل کیا محمد الرسول اللہ پر۔ قسم ہے اللہ کی، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، درجنوں آیات سنا سکتا ہوں قرآن مجید کی۔ احادیث بھی آسمانوں والے رب نے نازل فرمائی ہیں اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ پر۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ میں نے اپنے پاس سے بات نہیں کی۔ فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ دنیا کے لوگوں، میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، اپنے معاشرے کے رسم و رواجوں کو دیکھ کر نہیں بولتا۔ میرا نبی جو بولتا ہے وہ آسمانوں والے رب کی وحی ہوتی ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے نبی کی زبان سے نکلنے والی ہر بات اللہ کی وحی ہے جو دین کے حوالے سے آپ نے بولا ہے۔ اور جو کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، جو اللہ کے نبی، ایک ہے بولنا، ایک ہے کرنا۔ جو کرتے تھے وہ بھی اللہ کی وحی۔ قرآن میں لکھا ہے، میں نے نہیں کہا۔ فرمایا اللہ اکبر، اتبع ما یوحا الیک من ربک۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
جو آپ کے پروردگار نے آپ پر نازل کیا ہے، آپ نے صرف اور صرف اس کی اتباع کرنی ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے۔ اور امام الانبیاء سے بھی کہلایا انما اتبع ما یوحی الی۔ او کائنات کے لوگوں سن لو، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، ساری کائنات کا سردار ہوں، سید ولد آدم ہوں، میں صرف اور صرف وہ کام کرتا ہوں جس کام کے کرنے کا میرا رب مجھے وحی کرتا ہے۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر قول بھی وحی، اور آپ کا عمل اور آپ کا ہر فعل بھی اللہ کی وحی، اللہ کی وحی، اللہ کا دی۔ اس لیے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ترکتو فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ موطا امام مالک میں ناطق وحی کا یہ فرمان، او کائنات کے لوگوں محمد رسول اللہ کو آخری نبی ماننے والوں اللہ کا سنو، میں محمد تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم کبھی بھی راہ راست سے بھٹکو گے، صراط مستقیم سے نہیں اترو گے، گمراہی کا شکار نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ہے۔ یہ قرآن آسمانوں والے رب نے اپنے نبی پر نازل کیا اور پابند بنا دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کی تاکہ آپ اس کو کھول کھول کر بیان کر دیں۔ جو کچھ لوگوں کی طرف نازل کیا گیا اس کو کھول کر بیان کرنا یہ آپ کی ذمہ داری، ڈیوٹی، اور آپ اس کے پابند ہیں۔ کتاب بھی اللہ نے اتاری اور اس کتاب کا بیان، اس کتاب کی وضاحت، اس کتاب کی شرح وہ بھی آسمانوں والے رب نے اپنے نبی پر نازل کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے عمل سے، اپنی زبان سے من و ان جس طرح رب نے اتاری اس طرح لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا، حق ادا کر دیا۔ میرے بھائیوں، دنیا میں کفار تو اسلام پر حملہ آور ہیں ہی ہیں، وہ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں۔ کفار کے سازشوں کا شکار بے شمار کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، اسلام کا نام لینے والے، اللہ کی قسم وہ بھی ان کافروں کی سازشوں کا شکار بن کر ان کے پراپے گنڈے سے شکست خوردہ مرعوب ہو کر وہ بھی ان کی باتیں جو وہ کرتے ہیں کافر اسلام کے خلاف، وہ بھی وہی کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے صرف دنیا میں قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت، حدیث کی ضرورت۔ میں کہتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم ہے، قرآن مجید حدیث کے بغیر سمجھا جا ہی نہیں سکتا، اور قرآن مجید سے مکمل اسلام اللہ کی قسم کائنات کا کوئی شخص معلوم کر ہی نہیں سکتا۔ مکمل اسلام جانا ہی نہیں جا سکتا، نہ مکمل اسلام کی سمجھ آ سکتی ہے، نہ اسلام مکمل ہوتا ہے حدیث کے بغیر، اور نہ ہی قرآن کی سمجھ آ سکتی ہے حدیث کے بغیر، نہ عمل ہو سکتا ہے اسلام پر بغیر حدیث کے۔ میں اور آپ کیا ہیں؟ ہمیں قرآن سمجھ آ جائے، قسم ہے اللہ کی جن لوگوں کے زندگی میں اترا جو بچپن سے خالص عربی تھے، جن کی مادری زبان میں آسمانوں والے رب نے قرآن اتارا، جن سے افضل نبیوں کے بعد آدم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے کوئی بنایا، اولاد آدم میں جن سے افضل کوئی بنایا نہیں نبیوں کے بعد، وہ ہیں پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کے صحابہ۔ صحابہ کا انتخاب آسمانوں والے رب نے اپنے نبی کے لیے، اللہ نے اپنے نبی کے لیے کیا ہے۔ منتخب صحابہ کو اللہ نے خود کیا ہے، اپنے آخری نبی کے ساتھی بنایا، وزیر بنایا، آپ کے رشتہ دار بنایا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کا انتخاب نہیں کیا،
صحابی ہونا وہ کسی کے اپنے بس کا روگ نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ رب کی عطا ہے۔ کوئی 1000 سال عبادت کرتا رہے، وہ صحابی کے ادنا صحابی کے معمولی سے درجے اور رتبے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جس نے 1 منٹ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کے ساتھ ملاقات کر لی، 1 منٹ ملاقات کی زندگی میں، اسلام کی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا، صرف 1 منٹ ملاقات ہوئی امام الانبیاء سے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، ساری دنیا کے کتب اور ابدال ایک طرف ہو جائیں، ساری دنیا کے متقی ایک طرف ہو جائیں، وہ اسے 1 منٹ والے صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جب تک اللہ کے نبی نے وضاحت نہیں کی، قرآن ان کو سمجھ آیا ہی نہیں، عربوں کو نہیں سمجھ آیا۔ جن کا رب نے انتخاب کیا اپنے نبی کے لیے، ان کو نہیں سمجھ آیا۔ جو نبی کے شاگرد تھے، نبی کے ساتھ تھے، ان کو قرآن سمجھ نہیں آیا۔ پیارے پیغمبر کی تشریح کے بغیر کسی اور کو سمجھ آ جائے گا؟ لو میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں اس کی، یاد رکھنا، انشاءاللہ آپ کو اللہ نفع دے گا یہ مثالیں یاد رکھیں گے تو۔ ہمارے سوشل میڈیا پر، یہ الیکٹرونک میڈیا پر اللہ کی قسم بہت بڑا فتنہ ہے، حدیثوں کے خلاف، نبی کی سنت کے خلاف بہت بڑا فتنہ ہے۔ بڑے بڑے فنکار مولوی وہ حدیث کے خلاف لمبی لمبی زبانیں میڈیا پر، ٹی وی چینلوں پر اللہ کی قسم استعمال کر کے مسلمانوں کو حدیث کے بارے میں متنفر کر رہے ہیں، مسلمانوں کے نظریوں میں، عقیدوں میں حدیث کو مشکوک ٹھہرانے کا عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ مثالیں یاد رکھیں، آپ کو بڑا نفع دیں گی۔ حضرت یعلا بن امیہ، سنن ابو داود میں حدیث ہے، وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا امیر المومنین، قرآن میں اللہ کہتے ہیں، قرآن میں رب کہتے ہیں لا جناح علیکم ان تکثروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا۔ او مومنو، ایمان والو، محمد الرسول اللہ کے نام لیواؤ، تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں کافروں کی طرف سے شر اور فتنے کا اندیشہ ہو تو اپنی نماز تم قصر کر لو، تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ آیت پڑھ کر یعلا بن امیہ فاروق اعظم سے پوچھتے ہیں کہ یہ آیت قرآن مجید کی ہے، یہ آیت تو کہتی ہے کہ نماز قصر کرنا یہ کب ہوتا ہے؟ جب سفر میں دشمن کا خطرہ ہو، دشمن کے فتنے کا اندیشہ ہو، تو پھر قصر کرنے کی اجازت ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ ہم امن میں ہیں اور ہم امن میں نماز قصر کر رہے ہیں، ہمیں تو خطرہ نہیں ہوتا کسی کا، سفر میں امن میں بھی قصر کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا قصر صرف دشمن کے فتنے کے بچنے کے لیے کرنی ہے، اور ہم امن میں بھی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، وہ عمر جو زمین پر امام الانبیاء کو مشورہ دیتے تھے، آسمانوں والا رب اس مشورے کو قرآن بنا کے نازل کر دیتا تھا۔ وہ عمر جس کے بارے میں ناطق وحی نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عجبتو مما عجبتا منہ، یعلا جس بات پر تجھے تعجب ہوا نا، مجھے بھی اس بات پر بڑا تعجب ہوا تھا۔ جو بات تجھے نہیں سمجھ آئی، مجھے عمر بن الخطاب کو بھی نہیں سمجھ آئی تھی۔ میں اللہ کے نبی کے پاس گیا، پیارے پیغمبر سے جا کر میں نے ایسے ہی سوال کیا۔ اللہ کے نبی، قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ نماز قصر کرنا بندے پر گناہ نہیں، جب کافروں کے فتنے کا اندیشہ ہو، تو ہم امن میں کیوں قصر کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ۔ عمر، یہ آسمانوں والے رب کا صدقہ ہے، جو آسمانوں والے رب نے تم پر کیا ہے، تم پروردگار کے صدقے کو کیا کرو؟ قبول کر لو۔ ٹھیک ہے، قرآن میں صرف دشمن کے خوف کے فتنے کی وجہ سے نماز قصر کرنے کا ذکر ہے، لیکن
عام حالات میں، امن کی حالت میں قرآن میں قصر کرنے کا ذکر وہ کہاں سے ملے گا ہمیں؟ حدیث میں ملے گا۔ اگر حدیث کو نہیں مانیں گے قرآن پر عمل ہو جائے گا، دین پر، اسلام پر عمل ہو جائے گا؟ کیسے عمل ہوگا اسلام پر؟ آیت نازل ہو گئی رمضان المبارک میں، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اور مسلمانوں کھاؤ پیو رات کو۔ پہلے کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی شروع اسلام میں۔ جب روزہ کھولا، روزہ کھولنے کے بعد جب تک سوتے نہیں تھے نا اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت تھی۔ جب آنکھ لگ گئی تو کھانا پینا حرام ہو جاتا تھا، سحری کا کوئی تصور نہیں تھا۔ پھر اللہ نے رخصت دی، سحری تک کھانے پینے کی اجازت دے دی۔ فضل کیا اللہ نے اپنی نبی کی امت پر۔ قرآن کے اندر لفظ آئے تھے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح نہیں ہو جاتا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ خالص عربی مادری زبان والے اللہ کے نبی کے صحابی، اللہ کی قسم قرآن کی آیت نہیں سمجھ آئی، عربی کو نہیں سمجھ آئی، امام الانبیاء کے شاگرد کو نہیں سمجھ آئی۔ انہوں نے یہ آیت پڑھ کر دو ڈوریاں لے لی، ایک کالی ڈوری اور ایک سفید ڈوری، اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ لی، اور تھوڑی تھوڑی بات دیکھنا شروع کر دیا کہ اب پتا چلتا ہے کون سی سفید ہے اور کون سی سے ہے۔ جب صبح ہوئی نا تو اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے اس طرح کیا ہے۔ آپ نے فرمایا عدی تیرا تکیہ تو بڑا وسیع ہے، اتنا بڑا چوڑا تکیہ ہے تیرا کہ وہ رات کا اندھیرا اور آسمان کے کناروں پر پھیلنے والی سفیدی وہ ساری تیرے تکیے کے نیچے آ گئی۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ جو تو نے کیا ہے دو ڈوریوں والا، اس کا معنی یہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ رات کا اندھیرا اور طلوع فجر کی روشنی جو آسمان کے کناروں پر پھیلتی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ پیارے پیغمبر کے سمجھانے کے بغیر صحابی کو قرآن سمجھ 14ویں صدی کے لوگوں کو آ جائے گا جو کہتے ہیں ہمیں قرآن کافی۔ ایک اور مثال لے لیں، سورہ مائدہ سورہ الانعام میں ہے، اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان والے بن گئے، جو ایمان لے آئے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، انہوں نے زندگی میں اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، ایمان لا کر ظلم نہیں کیا۔ امن بھی انہی کا حق ہے اور ہدایت والے بھی صرف وہی ہیں۔ قسم ہے اللہ کی، پیارے پیغمبر کے بیشتر صحابہ یہ آیت سن کر پڑھ کر پریشان ہو گئے۔ خالص عربی لوگ، امام الانبیاء کے صحابہ، قرآن ان کی زندگیوں میں اتر رہا ہے۔ کہتے ہیں آج ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، حدیث کے بغیر ہم قرآن سمجھ جائیں گے۔ صحابہ کو نہیں سمجھ آیا، اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی ایونا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے کون بندہ ہے جس نے کبھی کوئی نافرمانی کا کام جیسے نہ ہوا ہو، جیسے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، جیسے کوئی گناہ نہ ہوا ہو، ہم میں سے کون ایسا؟ ہم میں تو ہر بندے سے کوئی نہ کوئی غلطی، نافرمانی، گناہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے نہ ہمیں امن ملے گا دنیا میں، نہ آخرت میں، نہ ہم ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوں گے۔ قرآن میں تو اللہ نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، انہوں نے ایمان کے بعد اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملط نہیں کیا، ان کے لیے امن ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمارے لیے امن نہیں، ہم ہدایت والے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرے صحابہ نہیں، ظلم سے مراد یہ نہیں ہے، ظلم سے مراد ہے اللہ رب العالمین کی عبادت میں اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک ٹھہرانا، رب کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیارات میں
رب کے حقوق میں مخلوقات میں سے کسی کو شریک بنانا یہ ظلم ہے۔ اس آیت سے مراد یہ شرک والا ظلم ہے۔ کیا تم نے لقمان علیہ السلام کو نہیں سنا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک، رب کی ذات میں کسی کو شریک، رب کی صفات میں کسی کو شریک، رب کے اختیارات میں کسی کو شریک اور رب کے حقوق میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا مطلب بیان کیا، سمجھایا تو صحابہ کو سمجھ آئی۔ اگر محمد الرسول اللہ بیان نہ کرتے صحابہ کو سمجھ نہیں آتا، مجھے اور آپ کو آ جائے گا، ان بدبختوں کو آ جائے گا یہود و نصارہ کے اللہ کار بن کر اسلام پر ہاتھ صاف کر کے ان کے مشن کو پورا کر رہے ہیں، جن کو اسلام کی الف بے بھی نہیں آتی، وہ اٹھ کر باتیں کرتے ہیں حدیث پر۔ کیا حدیث کی ضرورت نہیں، قرآن سمجھ آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کے بغیر، حدیث کے بغیر، اللہ کی قسم حدیث کے بغیر اسلام مکمل ہوتا ہی نہیں۔ مکمل مثالیں دوں دو تین اور مثالیں دیتا ہوں، سن لیں۔ اللہ نے کہا، غور کرنا، اللہ اکبر، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ۔ او مسلمانوں، قرآن پڑھنے والوں، حکمرانوں، اقتدار والوں، بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کا مرتکب مرد، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، ان میں سے جو بھی بدکاری کرے اس کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اور ان کو کوڑے لگاتے ہوئے تمہارے دلوں میں نرمی، شفقت، رحمت پیدا نہیں ہونی چاہیے؟ قرآن میں ہے بدکاری کرنے والا مرد اور بدکاری کا مرتکب کی عورت، ان کو 100 کوڑے لگانے کا حکم ہے صرف۔ جبکہ صحیح حدیث ہے مسلم میں، ابو داود میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، بخاری میں، سیاہ ستہ کی ساری کتابوں میں حدیث ہے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، او لوگو خذوا انی قد جعل اللہ لہن سبیلا، مجھ سے لے لو، اپنے نبی سے لے لو، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے راستہ بنا دیا ہے۔ جو بدکاری کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں ان کے لیے اللہ نے قانون نازل فرما دیا ہے۔ کیا کہا آپ نے فرمایا، البکر بالبکر جلد مئات و تغریب عام والسیب بالسیب الرجم۔ اگر کموارہ مرد، کمواری عورت اس جرم کے مرتکب ہوں تو ان کو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی کی سزا، اور اگر شادی شدہ اس گناہ کے مرتکب ہوں تو ان کو رجم اور سنسار کر دو۔ یہ آسمانوں والے رب کا فیصلہ ہے، یہ رب کا قانون ہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اسلام ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ پر اتارا، جس پر اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں عمل کیا۔ اپنی زندگی میں عمل کیا کہ نہیں؟ مائز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ گناہ ہو گیا، اللہ سے ڈر گئے کہ رب کی عدالت بڑی سخت ہے، میں دنیا میں اپنے اس گناہ سے پاک اور صاف ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے پاس آ کر اعتراف کیا، اللہ کے نبی گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے پاک کر دیجئے۔ پیارے پیغمبر نے کہا، مختصر حدیث اشارہ کر رہا ہوں، امام الانبیاء نے کہا، ارجموہو، اس کو لے جاؤ اور اس کو سنگسار کر دو۔ جو کہتے ہیں اکیلا قرآن ہی اسلام کے لیے کافی ہے، وہ یہ سنگسار والی سزا قرآن کی کس آیت سے نکالیں گے؟
نکالیں گے ہی نہیں، قسم اللہ کی وہ تو انکار کرتے ہیں صاحب، کہتے ہیں اسلام ہے ہی نہیں، اسلام صرف وہ ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، حدیث اسلام ہے ہی نہیں، وہ آسمانوں والے رب کے نازل کردہ دین کے ایک نہیں بیسیوں احکام کا انکار کر کے ارتداد کی راہ پر چل پڑے ہوئے ہیں، ایک نہیں بیسیوں احکام کا انکار کیا اس بنیاد پر۔ اللہ نے کہا مجھے سمجھا دیں، آپ سمجھا دیں، ذرا غور کرنا، کہتے ہیں حدیث کی ضرورت نہیں، ضرورت کیوں نہیں حدیث کی؟ حدیث کے بغیر قرآن سمجھ ہی نہیں آ سکتا۔ اللہ نے کہا قرآن میں وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ او اللہ کے بندو، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرو۔ وضو کا طریقہ اللہ نے قرآن میں بتایا، کیا کتنی چیزیں بتائی؟ صرف 4 چیزیں۔ کہا اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، اور اپنے قدموں کو دھو لو۔ کیا قرآن مجید کے اس آیت پر عمل کر کے اتنا عمل کرنے سے وضو ہو جائے گا؟ اللہ رب العالمین کے اس قرآن پر عمل، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ نے عمل کر کے بھی دکھایا اور اپنی زبان سے بھی اس کی وضاحت فرمائی، عمل بھی کیا، اللہ کی قسم حکم بھی دیا کہ وضو ایسے ایسے کرنا ہے۔ اگر امام الانبیاء کو ڈاکیا سمجھ کر قرآن سے سائیڈ پہ کر دیں کہ محمد الرسول اللہ کا کام ڈاکیے والا کام تھا، انہوں نے قرآن ہم تک پہنچانا تھا، باقی وہ پہنچا دیا، اس کے علاوہ وہ جس طرح عام انسان ہے، ہم ہماری طرح کے ایک انسان ہے، باقی کوئی حیثیت نہیں، تو کعبے کے رب کی قسم ہے بندہ مسلمان رہتا ہی نہیں، رہتے نہیں مسلمان۔ اب کیسے عمل ہونا ہے اس اللہ کے قرآن پر؟ کیسے عمل ہونا ہے؟ جیسے اللہ کے نبی نے کیا اور جیسے کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ قرآن محمد الرسول اللہ پر اترا ہے، اور قرآن کو بیان کرنے کی ذمہ داری، ڈیوٹی آسمانوں والا رب نے اپنے نبی کو دی ہے۔ نبی نے بیان کرنا ہے، نبی نے سمجھانا ہے، نبی نے تشریح کر کے دکھانی ہے، پھر قرآن پر عمل ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اذا توضأت فمزمز، جب وضو کرے تو کلی کر، یہ کلی کرنے کا حکم ہے مدینے والے امام کا، اور وضو میں کلی کرنا فرض ہے، قسم اللہ کی فرض ہے، وضو کے فرائض میں شامل ہے، حکم ہے امام الانبیاء کا، اور اللہ کے نبی جس چیز کا حکم دے دے وہ کام کرنا مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے، الا یہ کہ اس کو فرض سے پھیرنے والی کوئی دلیل ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ فرض ہوتا ہے، اور اس کو فرضیت سے پھیرنے والی کوئی دلیل نہیں، حکم ہے امام الانبیاء کا۔ وسطن شک، اور آپ نے فرمایا وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی کھینچو، وسطن سر، پھر ناک سے پانی جھاڑو، یہ پانی کھینچنے کا بھی حکم، جھاڑنے کا بھی حکم، کلی کرنے کا بھی حکم، تینوں چیزیں فرض۔ پھر پیارے پیغمبر نے حکم دیا توضؤ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ وضو کرو، حکم ہے یہ، بسم اللہ وضو پر کہنا یہ بھی وضو کے فرائض میں شامل، وضو کے فرائض میں شامل حکم ہے مدینے والے۔ اور پیارے پیغمبر نے کہا حسن لغیر ہی کے درجے کی حدیث ہے، ابو داود میں بھی ترمذی میں بھی، اللہ کے نبی نے کہا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جو وضو پر اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا کوئی وضو شوضو نہیں، وضو نہیں ہوتا اللہ کا نام لیے بغیر، اور کسی نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو وضو نہیں ہونا، بسم اللہ کو چھوڑ دیا، اور اگر وضو نہیں ہوا تو پھر نماز بھی نہیں ہونی، بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں اور وضو کے بغیر نماز نہیں۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلل بین اصابع یدیک و رجلیک کا حکم دیا، اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہوئے ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرو، اور پاؤں کو دھوتے ہوئے اپنی چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرو، یہ حکم ہے امام الانبیاء کا، اور یہ وضو میں انگلیوں کا خلال کرنا فرض ہے مسلمان پر۔ اور آپ نے فرمایا پانی کا ایک چلو لیا، ناطق وحی نے پانی کا ایک چلو لیا، فَأَدْخَلَهُ تحت حنکہ ہی، اس کو ایسے اپنی تھوڑی کے نیچے چلو بھر کے ایسے کیا، اور پھر انگلیاں داڑھی میں پھیر دی اور کہا ہاکذا
امرانی ربی، او محمد الرسول اللہ کے امتیوں، آخری نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، مجھے میرے محمد کے رب نے ایسے ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ آسمانوں والے رب کا حکم ہے، داڑھی کا خلال بھی کرنا ہے۔ اچھا یہ ساری چیزیں قرآن میں تو نہیں لکھی ہوئی؟ اچھا قرآن میں رب نے کہا سمجھا دو قرآن پر کیسے عمل کریں گے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، او مسلمانوں نماز پڑھو۔ قرآن میں کوئی نہیں دکھا سکتا، قسم اللہ کی نہیں ہے، کہ دن رات میں اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور فجر کی 2 رکعتیں ہیں، ظہر کی 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں، عشاء کے 4 فرض ہیں، الحمدللہ رب العالمین سے شروع کر کے والناس تک پڑھ جائیں۔ کوئی مائی کا لال اللہ کی قسم دنیا میں نہیں پیدا ہوا جو ان رکعتوں کو قرآن سے نکال کے دکھا دے کہ اتنی رکعتیں ہیں۔ اور پڑھنی کیسے ہے؟ کس طرح منہ کر کے کھڑے ہونا ہے؟ بیٹھ کے پڑھنی ہے، لیٹ کر پڑھنی ہے، کھڑے ہو کر پڑھنی ہے؟ کیسے پڑھنی ہے؟ منہ کس طرف کرنا ہے؟ ہاتھ اوپر کھڑے کرنے، دائیں بائیں پھیلانے، پیچھے باندھنے، سینے پر باندھنے، چھوڑ کے کھڑے ہونا۔ کیسے پڑھنی نماز؟ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ کس ٹائم پڑھنی ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ اذان کے لیے نماز کے لیے اذان پڑھنی ہے، کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ اذان کا ہے؟ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ، اتنا ہے کہ نماز کے لیے آواز دے دی جائے۔ وہ آواز کیسے دینی ہے؟ کون سی آواز دینی ہے؟ کیا کہنا ہے لوگوں کو؟ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی سنت اور حدیث کے بغیر کعبے کے رب کی قسم نہ اسلام مکمل ہوتا ہے، نہ اسلام پر عمل کرنا ممکن ہے، نہ قرآن سمجھ آ سکتا ہے۔ قرآن سے حدیث کو قرآن سے ہٹا دو گے، گمراہی رہ جائے گی، ضلالت آ جائے گی، الہاد آ جائے گا۔ قسم اللہ کی اسلام نہیں رہے گا، الہاد آ جائے گا۔ الہاد کے گیٹ کھل جائیں گے، دروازے کھل جائیں گے جب سنت کو، پیارے پیغمبر کی حدیث کو قرآن سے الگ کرو گے، الہاد کے رستے کھل جائیں گے، ملحد ہو جاؤ گے، مسلمان نہیں رہو گے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکات دو۔ کس مال میں سے دینی ہے؟ روزانہ دینی ہے، مہینے بعد دینی ہے، ہفتے بعد دینی ہے، سال بعد دینی ہے، ساری زندگی میں 1 مرتبہ دینی ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ زندگی میں 1 مرتبہ دینی ہے، یا ہر سال دینی ہے، یا ہر مہینے دینی ہے، یا ہر ہفتے دینی ہے، یا روزانہ دینی ہے؟ کدھر لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ اور کتنی دینی ہے؟ اور کس کو دینی ہے؟ چلو کس کو دینی ہے اس کا ذکر ہے قرآن میں، کس کو دینی ہے یہ ذکر ہے قرآن میں۔ سورۃ توبہ کی 60 نمبر آیت میں پروردگار نے 8 مصارف زکوٰۃ کے، صدقات کے، عشر کے بیان کیے ہیں۔ ان 8 مصارف کے علاوہ کسی جگہ پر زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ کوئی نہیں ادا ہوتی، وہ تو ہے قرآن میں، لیکن دینی کب ہے، دینی کتنی ہے، کس کس مال میں سے دینی ہے؟ بستروں سے بھی زکوٰۃ دینی ہے، جو گھر میں بستر پڑے ہوئے ہیں، جو گھر میں 4 پائیاں اور فرنیچر پڑا ہوا ہے اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہے، جو گھر میں موٹر سائیکل، گاڑی، ٹریکٹر، ٹرالی رکھا ہوا ہے اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ کس مال پر ہے، کس پر نہیں ہے؟ اللہ کی قسم یہ پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث کے بغیر اس کو جانا اور عمل کیا نہیں جا سکتا، سمجھ ہی نہیں آ سکتا۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ او مسلمانوں، اللہ نے جو حج کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ حج کا سفر کر کے آ سکتا ہے، اس پر حج فرض کر دیا رب نے بیت اللہ کا۔ یہ حج روزانہ کرنا ہے یا ہر مہینے ہوتا ہے یا ہر ہفتے ہونا ہے؟ کب ہونا ہے؟ کہاں پر ہونا ہے؟ کدھر کدھر جانا ہے؟ کس حالت میں جانا ہے؟ کیا کیا کرنا ہے وہاں جا کر؟ کینکریاں کس کو مارنی ہے؟ کتنی مارنی ہے؟ کب مارنی ہے؟ خطبہ کہاں ہوگا؟ یہ سارا کچھ، یہ لباس کیسا ہوگا، مرد کا کیسا ہوگا، عورت کا کیسا ہوگا، کیا ان کے لیے حلال ہے، کیا حرام ہے؟ اللہ کی قسم قرآن میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ یہ سارا کس سے ملے گا؟
امام الانبیاء کی سنت سے، حدیث سے. یہ حدیث آسمانوں والے رب کی وحی ہے، یہ رب کا دین ہے، یہ اسلام ہے. جو کہتا ہے کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، میرے لیے قرآن کافی ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے وہ قرآن کو بھی مانتا، قرآن کو بھی مانتا نہیں مانتا. قرآن کو 2 آیتیں سناتا ہوں، دلیل اس بات کی کہ وہ قرآن کو نہیں مانتا جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے. دھوکہ دینے کے لیے، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ یہودی مشن پھیلانے کے لیے اللہ کی قسم قرآن کا نام لیتا ہے. قرآن کو وہ مانتا کیسے نہیں مانتا؟ قرآن کو لے 2 آیتیں سن لیں. اللہ نے کہا اللہ اکبر، قل اطیعوا اللہ والرسول، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لوگوں کو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، اور ان کو بتا دو اگر یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے پھرے، منہ موڑا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. ان کو بتا دو. اس کا مطلب ہے اللہ نے اپنے، غور سے سننا میرے بھائیوں، اللہ نے اپنے نبی کی اطاعت کا حکم دیا ہے. اللہ نے اپنے نبی کی اطاعت کا حکم دیا ہے. یہ ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اس طرح کی 20 آیتیں قرآن میں پڑھ سکتا ہوں موجود ہیں جن میں اللہ نے اپنے نبی کی اطاعت اور اتباع کا حکم دیا ہے. 20 آیتیں ہیں قرآن مجید میں. جو بندہ ان آیتوں کا مطلب اور ترجمہ یہ بیان کرتا ہے، غور سے سننا توجہ سے، جو ان آیتوں کا ترجمہ اور مطلب یہ بیان کرتا ہے، اطیعوا الرسول کا مطلب ہے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آسمانوں والے رب کی وحی سے قرآن کی آیتیں سنائیں، اس میں قرآن کے حکموں کی اطاعت کرو بس. وہ کہتے ہیں یہ اطیعوا الرسول کا مطلب ہے جو محمد اللہ کی طرف سے قرآن لے کے آتا ہے، وہ قرآن تو تم تک پہنچاتا ہے، اس قرآن کے پہنچانے میں محمد الرسول اللہ کی کیا کرو؟ اطاعت کرو. باقی تو ہے ہی نہیں. ان آیتوں کو تو ہم بھی مانتے ہیں. میرے بھائیوں غور کرنا، یہ اللہ کے نبی کی اطاعت والی، اتباع والی ساری آیتیں پورے قرآن میں مطلق ہیں، مطلق. ان میں کسی جگہ پر کعبے کے رب کی قسم ہے ایک لفظ نہیں ہے جو اطاعت کو مقید کرتا ہو کہ اطاعت محمد الرسول اللہ کی صرف ان کاموں میں تمہارے اوپر لازم ہے جو وہ قرآن کے اندر سے پڑھ کے تمہیں سنائیں. پورے قرآن میں ایک لفظ ان کے عموم کو اور مطلق کو خاص اور مقید کرنے والا نہیں ہے. جو ان کے عموم کو خاص کرنے والا ہو، اس کے مطلق کو مقید کرنے والا ہو کہ یہ اطاعت صرف محمد الرسول اللہ کی ان کاموں میں کرنی ہے جو وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر تمہیں بتائیں، باقیوں میں نہیں. اچھا، جبکہ قرآن کی آیتیں تو مطلق ہیں اور عام ہیں، یہ شامل ہیں ان احکام کو بھی جو قرآن سے بتائیں اور ان احکام کو بھی جو قرآن کے علاوہ سے بتائیں. دونوں قسم کے احکام کو شامل ہیں یہ آیتیں. اب جو ان آیتوں کو پیارے پیغمبر کے ان احکام جو قرآن کے علاوہ سے اللہ نے محمد الرسول اللہ پر اتارے اور اللہ کے نبی نے اپنی امت تک پہنچائے، جو ان میں نہیں مانتا وہ قرآن کی ان ساری 20 آیتوں پر ایمان رکھتا ہے، مانتا ہے ان کو. وہ تو قرآن کی ان آیتوں کا دشمن ہے. اس کے پاس ایک لفظ نہیں ہے کہ یہ آیتیں صرف ان امور کے ساتھ خاص ہیں جو امور محمد الرسول اللہ قرآن پڑھ کے بتائے. یہ مطلق اور عام آیتوں کو ان کے ساتھ خاص کرنا یہ انکار ہے، قرآن کا تحریف ہے. وہ قرآن کے بھی دشمن ہیں. اللہ نے ایک اور آیت سن لیں، اللہ نے کہا قرآن میں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، یہ جو دعویٰ کرتے پھرتے ہم مومن، ہم مسلمان، لا یؤمنون، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک یہ اپنے جھگڑوں میں، اپنے اختلافات میں محمد الرسول اللہ کو حاکم اور فیصل تسلیم نہ کر لیں. اور جب یہ اللہ کے نبی کو فیصل مان لیں، جج مان لیں، حاکم تسلیم کر لیں تو پھر ایمان والے بن جائیں گے. اللہ نے کہا نہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ کا فرمان، آپ کا فیصلہ سن کر ان کے دل تنگ
نہ ہوں، ان کے سینے تنگ نہ ہوں، کھلے دل اور کھلے سینے سے اس طرح مانے جس طرح ماننے کا حق ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر بندہ کہتا ہے میں مومن، میں مسلمان، ہاں، اللہ کے نبی کا فیصلہ سن کر دل تنگ ہو جاتا ہے، سینہ تنگ ہو جاتا ہے، ماننے کو دل نہیں چاہتا، آسمانوں والے رب نے اپنے رب ہونے کی قسم اٹھا کے قرآن میں کہہ دیا ہے یہ والا مومن، یہ بندہ ایمان والا۔ اللہ قسم نہ بھی اٹھائے تو رب کی بات میں کوئی شک ہے؟ ہاں، سورہ نساء کی 65 نمبر آئے تھا، گھر میں خود جا کے دیکھ لینا، 65 نمبر آئے سورہ نساء کی۔ اللہ نے کہا مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، جو محمد الرسول اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو اللہ کے نبی کو کے فیصلے کو ظاہراً باطناً تسلیم نہیں کرتا، ہاں، چاہے وہ قرآن کے اندر سے اللہ کے نبی کا فیصلہ ہو، چاہے وہ قرآن کے علاوہ جو وحی نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے مطابق ہو، جو اس کو نہیں مانتا وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اب ان آیتوں کو خاص کرنا، مقید کرنا کہ یہ آیات صرف ان احکام کے ساتھ خاص ہیں جو احکام قرآن مجید کے ہیں، جو قرآن مجید کے احکام میں محمد الرسول اللہ کے فرامین جو قرآن مجید کے اندر سے پڑھ کے سنائیں، جو ان کی مخالفت کرتا ہے، یہ وعید اس کے لیے ہے۔ جبکہ قرآن میں ایسا کوئی لفظ موجود جو قرآن مجید کی ان مطلق اور عام آیات کو صرف قرآنی احکام کے ساتھ متعین کر کے کہتا ہے، وہ قرآن کی ان آیتوں کو مانتا، اور جو قرآن کی ان 10 آیتوں کو نہیں مانتا اس کا مسلمانوں سے، اسلام سے ناتا رشتہ کیا باقی رہ جائے گا باقی؟ تو میرے بھائیوں، سنت حدیث آسمانوں والے رب کی وحی ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ اس کے بغیر نہ اسلام مکمل ہوتا ہے، نہ قرآن کی سمجھ آ سکتی ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے نہ اسلام پر عمل کرنا ممکن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھنے، اس کی اہمیت عظمت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے تو اللہ کے نبی کی محبت پر زندہ رکھے، موت دے تو اللہ کے نبی کی اطاعت اور اتباع کی حالت میں ہمیں اس دنیا سے اٹھائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔